سی یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میں خداوند کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج اس نے یہ وقت دیا کہ ہم اس کے حضور میں بیٹھ سکیں، اس کے کلام کے اس وقت کو یاد کر سکیں جب خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی، ان کلمات کو سیکھ سکیں، ان کا مطلب، ان کا مقصد کیا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، اس سے پہلے جو خداوند یسوع مسیح نے 7 صلیبی کلمات کہے ان کو سیکھ سکیں۔ آئے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 43 ہے 45 ہے۔ سب نے نکال لیا؟ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے اس کلام کے حصہ کے لیے اس سے کلام مانگیں کہ خداوند آج آپ سے اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، آسمان اور زمین کے بنانے والے خدا، بہربر کے خالق اور مالک زندگی دینے والے خدا، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے خدا جو تمہیں ہماری زندگی میں دیا تاکہ تیرے نام کو جلال دے سکیں اور خدا تیرے کلام کے ان بھیدوں کو خدا ان کلمات کے خدا جو تم نے خدا صلیب پر تیرے بیٹی یسوع نے ہماری خاطر خدا جب صلیبی موت گوارا کی تو اس نے خدا اس آخری دم میں خدا جب وہ موت کے بالکل نزدیک تھا خدا وہ کلمات اس نے کہے خدا اس کو سیکھ سکیں کہ ان کا مطلب، ان کا مقصد کیا تھا خدا آج تو ہم سے ہم کلام ہو خدا ہماری زندگیوں کے لیے ہم کلام کر خدا تیرا شکر مانگ لیتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ تو یہاں پر لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کلمہ، آپ سب جانتے ہیں کہ کلمہ کا کیا مطلب ہے۔ کلمہ کا مطلب ہے منہ سے نکلا ہوا سخن، لفظ۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے جو 7 کلمات نکلے ان میں سے آج دوسرا کلمہ جو مجھے موقع دیا گیا کہ میں آپ کے درمیان پیش کروں، جیسا کہ سب سے پہلے کلمہ بھائی شازر نے آپ کے درمیان پیش کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے معافی کی التجا کیوں کی؟ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونکے، پسلی میں بھالا مارا، سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا، لان تان کی۔ سب کچھ کس لیے ہوا؟ ہماری خاطر، تاکہ ہم بچائے جا سکیں، ہم چھڑائے جا سکیں، ہم گناہوں سے چھٹکارا، مخلصی، رہائی پا سکیں۔ اور دوسرے کلمہ میں جو کہ نجات کا کلمہ ہے، جو کہ شفاعت کا کلمہ ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح باپ سے مخاطب ہیں۔ سنیے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تمہارے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح اس ڈاکو سے مخاطب ہیں جس نے اس وقت میں توبہ کی، اس نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا، اس نے ایمان لے آیا۔ جب ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 32 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا اور بدکاروں کو بھی، ایک کو داہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یہاں پر ان ڈاکوؤں کا ذکر ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر چڑھائے گئے، اور یہ اس وقت یہ نوشتہ پورا ہوا جو کہ لکھا ہے کہ وہ بدکاروں کے درمیان گنا گیا۔ تو خداوند یسوع مسیح کو ان 2 بدکاروں کے درمیان میں صلیب پر چڑھایا گیا۔ کلمہ، جب ہم دیکھتے ہیں انسان ہوتے ہوئے جب ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی جب موت کے آخری دہانے پر ہوتا ہے، جب اس کی موت قریب ہوتی ہے، جب وہ نزا کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ
اب میری موت نزدیک ہے، تو وہ کچھ بیان کرنا چاہتا ہے، تو ہم بہت غور سے اس کی بات سنتے ہیں کہ یہ کچھ بات کرنا چاہتا ہے اور وہ بات بہت قیمتی ہے اور ہم بہت غور سے اس کی بات کو سنتے ہیں۔ اسی طرح جب خدا یسوع مسیح صلیب پر تھے، جب ان کی موت نزدیک تھی، جب وہ نزا کی حالت میں تھے، جب وہ جان دینے کی حالت میں، جب وہ جان چکے تھے کہ اب میری موت نزدیک ہے، تو خدا یسوع مسیح نے صلیب پر کلمات کہے۔ اس ڈاکو سے انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہاں پر لوکا کی انجیل میں ہی 23-39 آیت سے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر کہا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے یسوع سے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ اس ڈاکو کے متعلق ہے جس نے خدا یسوع مسیح سے معافی مانگی، جس نے خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آیا، جس نے جان لیا کہ خدا یسوع مسیح ہی نجات دینے والا ہے، اس کے بغیر کوئی نجات نہیں دے سکتا، کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ جب وہ موت اور زندگی کے دہانے پر تھا، اس نے پہچان لیا کہ خدا یسوع مسیح ہی مسیح ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ مجھے نجات دے اور مجھے فردوس میں لے کے جا سکے۔ وہ اس چیز کو جان چکا تھا، وہ ایمان لے آیا۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہم ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ہم جب خدا ان کے کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، تب ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ وہ ایمان لے آیا کہ خدا یسوع مسیح ہی مسیح ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کو پیشی کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ شخص بھی دیکھ رہا ہو، اس نے دیکھا ہو کہ جب خدا یسوع مسیح کو 4 عدالتوں میں 6 دفعہ گھسیٹا گیا، اس پر سیاست ہوئی، جب اس نے دیکھا کہ جو اس وقت کے عدالت کے جج تھے وہ دیکھ کر وہ کہتے ہیں ہم اس پر کوئی گناہ نہیں پاتے، ہم اس میں کوئی گناہ نہیں پاتے۔ ہو سکتا اس نے اس ٹائم اس کو دیکھ لیا ہو کہ اس کی ذات میں بالکل گناہ نہیں، تو وہ اس پر ایمان لے آیا۔ جب وہ ایمان لے آیا تو اس کا ایمان اور بھروسہ اور توکل خداوند پر ہو گیا کہ وہی مجھے نجات دے سکتا ہے، وہی مجھے ان میرے گناہوں سے نجات دے سکتا ہے جو میں نے کیے۔ ہو سکتا ہے اس وقت کی عدالت نے، اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کو بہت طرح کے حربے طریقے اپنائے ہوں کہ وہ کسی طرح اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، کسی طرح معافی مانگ لیں، کسی طرح اپنے ان گناہوں کو، ان بدکاریوں کو چھوڑ دیں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ مگر جب وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر تھا تو اس نے پہچانا کہ آج ہی مقبولیت کا دن ہے، آج میری مقبولیت ہو سکتی ہے۔ مگر جو دوسرا ڈاکو تھا اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی اتر اور نیچے ہمیں بھی اتار۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کے دور حیات میں جب خدا یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا فاتح رکھا، اس کے بعد آخر کو جب انہیں بھوک لگی تو آسمانے والے نے پاس آ کر کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ روٹی بن جا، یعنی کہ اگر تو خدا کا بیٹا۔ اسی طرح اس نے بھی خدا یسوع مسیح سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی اتر اور ہمیں بھی بچا، اور دوسرے لوگ بھی اس کو لام کام کر رہے تھے۔ مگر دوسرے نے کہا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا، بیجا کام، کوئی ایسا نامناسب کام، ناموضوع کام جس کے وسیلہ سے سزا ہو سکے۔ مگر ہم نے تو گناہ کیے، ہم نے بدکاریاں کی، ہم نے چوریاں کی، ہم نے قتل کیے، اس سزا کو ہم پا رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا، اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح کا اختیار ظاہر ہو رہا ہے، اس کی ڈیوائن اتھارٹی ظاہر ہو رہی ہے، الہی اختیار ظاہر ہو رہا ہے جو خدا یسوع مسیح کو باپ کی طرف سے ملا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے،
کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس آپ سب جانتے ہیں، فردوس کا مطلب جنت، بہشت، باغ، وہ جگہ جہاں پر آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، اور خداوند باپ، بیٹا اور روح القدس ہوں گے۔ خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح نے اپنا اختیار ظاہر کیا۔ آج یہاں پر آج کا ذکر ہے، کل کا ذکر نہیں۔ جب بھی خدا یسوع مسیح نے کسی کو شفا دی، انہوں نے کہا، اگر کسی کو انہوں نے شفا دی لنگڑے پن سے، تو اس کو کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ یہ نہیں کہا کہ کل اپنی چارپائی اٹھانا اور پھر جا، بلکہ کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اسی طرح جب خدا یسوع مسیح گزر رہے تھے ایک جگہ سے، ہجوم بہت زیادہ تھا، تو زکی اس نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا۔ اس کو دیکھنے کی بہت تڑپ رکھتا تھا، اور وہ مگر قد چھوٹا ہونے کے باعث وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ چھوٹا قد تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پاس میں دولر کا درخت ہے، وہ اس پر چڑھ گیا، اور وہاں پر چڑھ کر اس نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا، اور خدا یسوع مسیح نے کیا کیا، وہ اس کے دل کی اس حالت کو جان گیا کہ وہ کتنی تڑپ رکھتا ہے، کتنی وہ پیاس رکھتا ہے مجھے دیکھنے کی، میرے کلام کو سننے کی۔ تو خدا یسوع مسیح اس کے پاس گئے اور اس سے کہا زکی نیچے اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے ساتھ تیرے گھر چلنا ضرور ہے۔ آج کا، یہاں بھی آج کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح خدا یسوع مسیح جب اس کے گھر گئے، آپ سب جانتے ہیں ضیافت ہوئی، پھر زکی اٹھا، اس نے کہا میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور 4 گنا جن کا میں نے نہب کی ہے ان کو میں عطا دیتا ہوں۔ تو وہاں بھی خدا یسوع مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات ہے۔ آج خدا یسوع مسیح نے جب بھی بات کی، آج کی اسی وقت کی بات کی۔ یہاں پر لکھا ہے آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس ڈاکو نے، اس بدکار نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ اس نے جان لیا کہ وہ صادق ہے، اور اس نے صداقت کو قبول کر لیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب نے موت کا مزہ چکھا ہے۔ ہم میں سے کون ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہم صداقت کی موت مریں؟ سب چاہتے ہیں کہ ہم صداقت کی موت مریں۔ اسی طرح گنتی کی کتاب میں خداوند کا بندہ بلعام وہ کہتا ہے کاش میں صداقت کی موت مروں، اور وہ ڈاکو، وہ بدکار کیسی موت مرا؟ صداقت کی موت مرا۔ اس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اور وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس جنت میں جس کا خدا یسوع مسیح نے اس سے وعدہ کیا کہ تم آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، خدا یسوع مسیح اس کو وہاں پر لے گیا۔ سو آئے، آج ہی نجات کا موقع، آج کی بات ہو رہی تھی، آج ہی، کیونکہ لکھا ہے آج ہی نجات کا دن ہے۔ تو آئیں اپنی زندگیوں کو خدا کی کلام کے مطابق ڈھالیں۔ خدا کی کلام میں لکھا ہے یاد کر، خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، کچھ توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر۔ تو ہمیں وہ وقت یاد کرنا ہے جب ہم نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، جب خدا یسوع مسیح کے بپتسمہ لیا، ہم نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، اس وقت کو یاد کرنا ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے غلطیاں خطائیں کر جاتے ہیں، مگر خداوند ہمارا خدا معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے معافی مانگے اور خدا یسوع مسیح کو قبول کریں تو وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو آئیں، اپنے سروں کو جھکائیں اور اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں پر